ہر پل جیو ڈرامہ ہمراز بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ جو اصل زارا ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اپنی والدہ کے گھر۔ جیسے ہی اپنی والدہ سے ملتی ہے تو اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم جس کے میں نے تمہیں روکا ہوا تھا وہاں پہ تمہیں اپنا دی ہوئی تھی، وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا تو تم اسے سے شادی کر لو اور یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ اس پر جو ہوتی ہے سارا وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بیٹا جس کا ہے میں اس کے خاندان کا یہ بیٹا پہلے سونپ دوں گی، اگر اس کے بعد انہوں نے مجھے نہ اپنایا تو پھر میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بیٹا فراز کا ہے تو میں فراز کو دے کے رہوں گی۔ اتنے میں جو ہے وہ سارا کے جو ہے وہ بڑا بھائی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ موڑے کہاں ہو۔ اس میں سارا کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ سارا تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس پر وہ جلدی سے سیڑھیوں کے پاس جا کے چھپ جاتی ہے۔ اتنے میں ہی وہ آ کر موڑے اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ تم اب بہتر لگ رہی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اتنے میں وہ باہر آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہی سارا کا بیبی جو ہوتا ہے وہ رونے لگ پڑتا ہے اور اس کو جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے سارا جو ہوتی ہے وہ اس کو ہلا رہی ہوتی ہے، لیکن اتنے میں یہ آواز جو ہوتی ہے وہ اس کے بھائی کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے۔ اس پر وہ آواز کے پیچھے پیچھے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے اور میری ماں نے جو ہے وہ میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ اس پر بہت زیادہ غصے میں اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور اپنی والدہ کو جو ہے وہ گولی مار دیتا ہے اور دوسری طرف سارا جو ہوتا ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور جیسے ہی گولی کی آواز سنتی ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری والدہ کو اس نے جو ہے وہ گولی مار دی، کیونکہ اس کا بھائی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ظالم ہے۔ اور اس پر سارا جو ہوتی ہے وہ بھاگتے بھاگتے خود کو چھپاتے پھرتی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ جاتی ہے ایک پارک میں تو وہیں پہ آ جاتا ہے اس کا بھائی بھی، لیکن وہاں سے بھی سارا جو ہوتی ہے وہ خود کو چھپا لیتی ہے اور اس کا بھائی جو ہوتا ہے وہ وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہے تو اتنے میں ہی اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو وہ اپنے جو کہتے ہیں گارڈس وغیرہ ان کو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ گاڑی صحیح کروا کے اگر گھر پہنچ جانا میں آ جاؤں گا۔ اس پر کیونکہ وہ سارا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور وہ سارا کو جو ہوتا ہے وہ ایسے بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری طرف سائم کی والدہ جو ہوتی ہے وہ سائم کو بار بار کال کر رہی ہوتی ہے، لیکن سائم جو ہوتا ہے وہ اس سارا کے پاس ہوتا ہے جس سارا نے جو ہے ایسا کچھ بھی کیا ہی نہیں ہوتا اور وہ اس کی میڈیسن جو ہوتی ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ جیسے وہ میڈیسن کھاتی ہے تو اس کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ اسی ٹائم ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ اس پر جیسے سائم جو ہوتا ہے وہ گھر جاتا ہے تو وہ اپنی والدہ اس کی والدہ کہتی ہے کہ کہاں تھے تم، اتنی لیٹ کر دی تمہیں، میں نے بتایا بھی تھا کہ میں نے عیادت کے لیے جانا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ امی میں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کے قتل کا جو ہے وہ بدلہ لے ہی لیا۔ اس پر وہ کہتی ہے کیا ہے تم نے۔ اس پر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کو غلط میڈیسن دے دی جس کی وجہ سے اب اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے پیٹ میں ہی مر جائے گا۔ اس پر اس کی والدہ اس کو بہت زیادہ مارتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اگر کل کو پتہ چلے گا کہ وہ تمہارے بھائی کے قاتل نہیں تھے تو پھر تم کیسے یہ سب کچھ ٹھیک کرو گے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے اس کو نہیں مارا، تم نے مجھے مار دیا، تم نے یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ایک ایسے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا ہے جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اس پر جو ہوتا ہے سائم وہ بہت زیادہ بدیدہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، میں بھائی کے قتل کے بعد پاگل سا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اتنے میں ہی جو ہوتی ہے بیل رنگ ہوتی ہے تو اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے تو سارا ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ اور وہ اندر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سائم میں ہوں سارا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری بات کیسے مان لیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، ہم لوگوں نے نکاح کیا تھا، تم اس کے پاس میرا نکاح نامہ ہے، ہماری تصویریں ہیں شادی کی، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم اس کے جو ہے وہ DNA ٹیسٹ کروا کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم مجھے صحیح سے بتاؤ تمہیں کس نے ہائر کیا ہے۔ اس پر سارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے بھی ہائر نہیں کیا، یہ ہمارا بچہ ہے اور فراز کو بھی جو ہے میرے بھائی نے مارا تھا، وہ مجھے بھی مار دے گا، مجھے میری ماں نے بچا لیا تھا، اسی وجہ سے میں بچ گئی اور یہ بچہ جو ہے وہ تم لوگوں کا، تمہیں مجھے نہیں اپنانا نہ اپناؤ، لیکن جو ہے وہ اسے بچے کو اپنا لو۔ مجھے فراز نے کہا تھا اگر تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نقصان ہو تو تم سائم کے پاس چلی جانا، سائم تمہیں اپنی جان پہ کھیل کے بھی بچا لے گا۔ اس پر جو ہوتا ہے سائم بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن سائم جو ہوتا ہے وہ اس کی ایک بھی بات نہیں مانتا۔ دوسری طرف سارا جو ہوتی ہے وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی کوئی جواب نہیں دے رہے ہوتے۔ جیسے ہی سارا کے والد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سارا کیسی ہے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے اس کی طبیعت کہتی ہے کہ اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں اور اب بس دعا کرنے کی ہی ضرورت ہے۔ اس پر اس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو سارا کے بارے میں سوچ رہی ہوں، جب وہ ہوش میں آئے گی تو ہم لوگ کیسے اس کو سنبھالیں گے، کیسے اس کو بتائیں گے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے سارا اس کو کہتی ہے کہ اس کے روم میں اس کی پکس اور میرا نکاح نامہ ہوگا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے پورا روم دیکھا ہے لیکن مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ملا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم ایک دفعہ پلیز دوبارہ دیکھ لو، تمہیں مل جائے گا۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہی نہیں۔ اس پر سارا جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن بعد میں سائم جو ہوگا وہ اس کے روم میں جا کے
چیک کرے گا، اس کو نکاح نامہ سب کچھ مل جائے گا. دوسری طرف وہ سارا سے معافی مانگنے کے لیے جائے گا ہاسپٹل، تو وہاں پہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ نہیں رہا. سارا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاگلوں کی طرح روڑی ہوتے ہیں. اس پر سائم جو ہوتا ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا بہت زیادہ غلط کر بیٹھا ہوں. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ ہمراز پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.